کا ایک غیر مسلم اقلیت طبقہ ملک پاکستان میں وہ زبان درازی کرتا ہے۔ اب جب یہ زبان درازیاں اتنی بڑھ گئی، اتنی آگے چلی گئی، تو حکومت وقت نے ایک بہت بہترین فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو بھی مقدس ہستیوں کی گستاخی کرتا ہے، چونکہ ان مقدس ہستیوں کا تعلق حضور علیہ السلام سے ہے، جس طرح حضور مقدس ہیں، ان کے ساتھ ملنے والی ہر چیز کا تعلق وہ مقدس اور مطہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہستیاں وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہے، وہ اہل بیت اطہار ہیں، وہ صحابہ اکرام ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی بیویاں ازواج مطہرات جو اہل البیت کی اول مصداق ہیں، یہ ہیں۔ اب ان پر اگر کوئی بھونکے گا، ان پر زبان درازی کرے گا، ان کو کوئی گالی دے گا، ان پہ کوئی تبرہ بازی کرے گا، تو قانون تو وہ آلریڈی پہلے سے بنا ہوا تھا کہ اس کو 3 سال سزا ہوگی، لیکن وہ قابل ضمانت تھی، اور گستاخی کرنے والا وہ ضمانت لے کے جیل سے باہر آ جایا کرتا تھا۔ لیکن اب حکومت نے ان گستاخیوں کو جب بہت بڑھتا ہوا دیکھا، آپ نے دیکھا کہ پچھلے 1-2 محرم قبل حضرت سیدنا صدیق اکبر کی تکفیر اسلام آباد میں کی گئی، اسی طرح کراچی کے اندر توہین کی گئی، اسی طرح لاہور اور فیصل آباد کون سا ایسا ضلع ہے جہاں پر ایسے لوگ نہیں پائے جاتے کہ جو ان مقدس ہستیوں جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، جن کی تعریف حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمائی ہے، اہل البیت نے جن کی تعریفیں کی ہیں، ان مقدس ہستیوں پر کون سا ایسا ضلع اور علاقہ ہے جہاں پر یہ بھونکنے والے، گالم گلوچ دینے والے نہیں تھے۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی اس طرح کے واقعات کرے گا تو اس کو 10 سال کم از کم اور عمر بھر قید کی سزا ہوگی اور بھاری جرمانہ ہوگا۔ دیکھیے یہ کوئی قانون ایسا ویسا بھی نہیں ہے کہ ایسے ہی اٹھا کے بنا دیا۔ دیکھیں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، ملکی قوانین بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب ہمارے ملک میں قانون ہے کہ اگر کوئی عام انسان کی کوئی توہین کرے گا، اس پر کوئی ایسی الزام تراشی کرے گا جس سے اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، تو وہ شخص جا کر ہتک عزت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور لاکھوں کروڑوں روپے اس پر جرمانہ لے سکتا ہے اور اس کو قید بھی ہو سکتی ہے۔ اور توہین تنقیص اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی ایسا کیا تو اس کو 5 سال سزا بھی ہے اور 10 سال قید سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب ایک عام انسان کے لیے میرے اور آپ کے توہین پر 5 سال 10 سال سزا ہو سکتی ہے، بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے وہ صحابہ جن کو قرآن کریم میں بے شمار آیات، سینکڑوں آیات میں اللہ نے جن کی تعریف کی، اللہ نے جن کی وضاحت بیان فرمائی کہ یہ میرے امتحان لیے ہوئے چنے ہوئے لوگ ہیں، حضور نے خود ان کو اپنا چنا ہوا فرمایا، تو ایسے لوگوں کی توہین اور تکفیر اور تنقیص ایسے ملک میں ہو جو کلمے کی بنیاد پر، جو نظام مصطفیٰ کی بنیاد پر، جس نظام مصطفیٰ کی بنیاد ہی یہی نظام خلافت راشدہ تھا، یہی نظام خلافت راشدہ ہی نظام مصطفیٰ ہے، جس نظام مصطفیٰ کو خلفائے راشدین لے کر چلے ہیں، اسی بنیاد پر ملک پاکستان کو حاصل کیا۔ اگر اسی ملک پاکستان میں ان مقدس ہستیوں کی توہین تکفیر ہو جن کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، تو میرے خیال میں پھر اس ملک کو حاصل کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب اس وقت حکومت وقت نے، مقتدر حلقوں نے یہ سوچا اب یہ گستاخی بند ہونی چاہیے، یہ فتنہ شرانگیزی اب ختم ہونی چاہیے۔ کب تک یہ مارا ماری، کب تک یہ گالم گلوچ، کب تک یہ تکفیریت چلتی رہے گی؟ اب اس تکفیریت کو رکنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام اول مومن، حضور کے ہاتھ پر ایمان لانے والے اول مومن سیدنا صدیق اکبر کی تکفیر کرنے والے اگر تکفیری نہیں ہے تو پھر اس ملک میں تکفیری کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم جن کے عدل و انصاف مشہور ہے، کفار بھی جن کو مانتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اگر ایک عمر اس کائنات میں اور ہوتا تو اس کائنات میں کفر مٹ جاتا، دنیا میں کوئی کافر نہ رہتا، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوتا۔ اس عمر کے لا کو آج دنیا کفر بھی مانتی ہے۔ اگر اس عمر کے انصاف پر اگر انگلی اٹھائی جائے، اگر اس عمر کو نعوذ باللہ ان کی تکفیر کی جائے، تو اس سے بڑا، ان کی تکفیر کرنے والے سے بڑا تکفیری کون ہوگا؟ حضرت سیدنا عثمان، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا جو دور داماد ہیں، حضور فرماتے ہیں میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کے یکے بعد نکاح میں دیتا رہتا، اور یہ میرا رفیق فی الجنت عثمان جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اگر اس کی کوئی تکفیر کر رہا ہے تو اس ملک میں اس سے بڑا تکفیری کون ہوگا؟ جناب سیدنا معاویہ، جناب سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی المرتضیٰ، اہل البیت، ازواج مطہرات اور بنات رسول، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے نواسیاں، اگر ان کی کوئی توہین تکفیر کرتا ہے تو اس سے بڑا تکفیری کون ہوگا؟ اب یہی تکفیری لوگ، یہی صحابہ والے بیت کی تکفیر کرنے والے، اب جب یہ بل پیش ہوا، یہ بل پاس ہوا، یہ بل اس میں ترمیم کی گئی، تو اب یہ تل ملا اٹھے، اب یہ شور شرابہ کرنے لگے، اوہو یہ تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارا حق مار دیا گیا، یہ تو ہمارے حق کو غصب کر دیا گیا۔ ان سے پوچھنے والا پوچھے تمہارا کیا حق غصب کیا؟ تو یہ کہتے ہیں ہم سے صحابہ اکرام کی توہین اور تکفیر اور تنقیص، اس کا جو حق تھا وہ چھین لیا گیا ہے، وہ ہم سے لے لیا گیا ہے۔ تو ان کو بتانا پڑے گا کہ دیکھو تم اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت نہیں کرتے تو نہ کرو، ہم کوئی زبردستی نہیں۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم نہیں مانتے، ان کو نہ مانو، لیکن کم از کم یہ ہمارے مقدسات ہیں، یہ ہماری عظیم شخصیات ہیں، ان پر کم از کم آپ کو زبان درازی تو نہیں کرنے دی جا سکتی۔ آپ میرے کسی کو نہیں مانتے، میرے اکابر کو نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ماننا تو نہ مانیں، وہ میرے مقدس ہیں، وہ میرے مقدسات میں سے ہیں، وہ میرا ایمان ہے۔ آپ حضرت فاطمہ کے گستاخ ہیں
تو ہوتے رہیے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ آپ حضرت فاطمہ کو نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن کم از کم وہ ہماری مقدسات میں سے ہیں، آپ کو ان پر زبان درازی نہیں کرنے دی جائے گی۔ آپ حضرت حسن و حسین کو نہیں مانتے تو نہ مانیے، لیکن آپ کو ان پر بولنے بھونکنے نہیں دیا جائے گا، آپ کو کسی بھی اچھے نعرے کے پیچھے ان کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ اگر یہ کہ من تمتع متعۃ مرہ واحدہ درجتہ کدرجۃ الحسن، ایک دفعہ زنا کیا تو وہ حسن کے درجے کو پہنچ گیا، دوسری دفعہ من تمتع متعۃ مرتین درجتہ کدرجۃ الحسین، 2 دفعہ متع کیا تو وہ حسین کے درجے کو پہنچ گیا، 3 دفعہ کیا تو وہ علی کے درجے کو پہنچ گیا، 4 دفعہ کیا تو نعوذ باللہ من ذالک وہ نبی کے درجے کو پہنچ گیا۔ اور اس طرح کی توہین آپ کو نہیں کرنے دی جائے گی، اہل البیت کی توہین نہیں کرنے دی جائے گی، صحابہ کی توہین نہیں کرنے دی جائے گی۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ ناموس سے صحابہ اور اہل بیت بل الحمدللہ ہماری حکومتوں نے اس کو پاس کروا دیا، اب یہ ہو چکا ہے۔ اب تم رو پیٹو چیخو چلاؤ، لیکن تم نہ مانو، یہ تمہیں اختیار ہے، لیکن اپنی مقدس ہستیوں پر تمہیں بھونکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق سچ اور صحیح معنی میں صحابہ و اہل بیت کی نقش قدم پر ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔